السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت بہت آسان مبعوث کیے ہیں۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ ناظرین کرام، جب کسی انسان نے روزہ رکھا ہو تو دوران روزہ اس کی طبیعت انتہا درجے کی خراب ہو جائے اور انسان کے برداشت سے وہ کام بہر ہو جائے، یعنی برداشت نہ کر سکے، تو اس دوران انسان کو روزہ چاہے وہ فرضی ہو چاہے نفلی ہو توڑ دینا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو، رمضان کا مہینہ پائے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر وہ مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اپنے روزوں کی تعداد باقی دنوں میں پوری کر لے، اس دن چھوڑ دے۔ اسی طرح حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سے مسلم کے اندر، آپ نے فتح مکہ والے سال سفر شروع کیا۔ مکہ سے 64 کلومیٹر پہلے ایک وادی آتی ہے، وادی قراء الغمیم۔ قراء الغمیم اس وادی کے اندر اس کے قریب تھے، عصر کا وقت ہو گیا۔ یہ عصفان کے قریب جدہ کی جو ہے شمالی جانب ایک مغربی جانب ایک وادی آتی ہے، اس کے قریب تھے یا اس کے اندر تھے۔ صحابہ کو بہت زیادہ مشقت ہو گئی، تکلیف ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے پانی کا وہ ایک قدح پیالہ منگایا اور رفع اس کو بلند کیا۔ فنظر الناس الیہ، لوگوں نے اس پیالے کی طرف دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ہے، کہ لوگوں کو مشقت اور تکلیف ہو رہی تھی اور یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ نے روزہ افطار کر لیا، صحابہ نے بھی افطار کر لیا۔ بعض لوگوں نے افطار نہ کیا، آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے۔ یہ نافرمان آپ نے اس لیے کہا کہ وہ اپنی جان پر تشدد کر رہے تھے، اپنی جان پر بے جا سختی کر رہے تھے۔ جب آپ بیمار ہیں، آپ سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو آپ کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آج کے دن یہی کیفیت ہمارے ساتھ بھی پیش آئی۔ صبح ہم نے الحمدللہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ 11 تک تو بڑی کوشش کی، لیکن شدید اور شدت کے ساتھ طبیعت کا بگڑنا، پھر اس کے بعد روزہ ہم نے افطار کر لیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ ابھی بھی مجھے تھوڑے تھوڑے چکر آ رہے ہیں اور انتہا درجے کی کمزوری محسوس ہو رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی آ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہے، آپ کا روزہ چاہے فرضی ہو نفلی ہو، آپ اس کو افطار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو عصر تک لے جائیں اور جاتے جاتے آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا ثانیہ اور حادثہ وفات کا ہو جائے، تو اس طرح کی مشقت اپنے آپ پر نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر تم مشقت ڈالو گے، اللہ بھی تم پر مشقت ڈالے گا۔ دین آسان ہے، آسانی کو قبول کرنا چاہیے، اللہ کی رخصت کو لینا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔